बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम बलूचिस्तान आवर के साथ आपका मेज़बान अताउर रहमान खिलजी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के अपने इस प्रोग्राम में हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के हालिया दौरा बलूचिस्तान के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और इस हवाले से हम कोशिश करेंगे कि हमारा फोकस जो है वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो प्लांटेशन मुहिम जो है जिसका आगाज़ किया है, जिसके तहत प्रोग्राम है और एक टारगेट रखा गया है कि पूरे पाकिस्तान में कोई 10 अरब के लगभग पौधे और दरख्त जो है वो लगाए जाएंगे। और चूँकि आपको पता है कि दरख्त लगाना एक सदका जारिया है और दरख्त के माहौलियात पे बहुत ज़्यादा अच्छे असरात जो हैं वो होते हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल प्यूरीफायर है। और आजकल जिस तेज़ी के साथ पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है और दुनिया में भी आबादी में जो इजाफा हुआ है और उसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन में जो ज़्यादती, ये जो बहुत ज़्यादा यानी ज़्यादती देखी गई है, इंक्रीज़ देखा गया है, तो उसके भी माहौलियात पर बड़े नेगेटिव असरात हुए हैं। और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्लांटेशन की जो ड्राइव है वो दीगर ममालिक में भी इसका आगाज़ किया गया है और पाकिस्तान में भी इसको बड़े अच्छे तरीके से आगे ले जाया जा रहा है। तो इस हवाले से आज अपने प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे और इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आज 3 काबिल कदर और मुअज़्ज़ज़ मेहमानान को दावत दी है। सबसे पहले उनका तारुफ जो है वो मैं आपके साथ करवाता हूँ। हमारे पहले मेहमान अब्दुल सबूर काकड़ साहब हैं। आप सेक्रेटरी माहौलियात गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान हैं। हमारे दूसरे मेहमान जनाब डॉक्टर ज़हूर बाज़ई साहब हैं। आप इन्वायरमेंटलिस्ट और एकेडमिया से ताल्लुक़ रखते हैं। और हमारे तीसरे मेहमान जनाब शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब हैं। आप मशहूर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार हैं। आज की जो हमारी गुफ्तगू है उसका आगाज़ हम जनाब अब्दुल सबूर काकड़ साहब से करेंगे। जनाब अब्दुल सबूर काकड़ साहब, चूँकि आपका ताल्लुक़ बराह रास्त इन्वायरमेंट से है और आप इन्वायरमेंट का जो शोबा है बलूचिस्तान में उसको देख रहे हैं, अभी जो वज़ीर-ए-आज़म साहब का दौरा था बलूचिस्तान का, उसमें सोमियानी में मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है उसकी प्लांटेशन के हवाले से बड़े अच्छे इक़दामात किए गए और उसको वज़ीर-ए-आज़म ने इफ्तिताह किया और मैंग्रोव की जो अहमियत है इन्वायरमेंट के हवाले से उस पर भी बड़ी रोशनी डाली। तो इस मुहिम के हवाले से आप अगर हमारे देखने वालों को थोड़ा सा बता दें। देखिए, इसमें ये मैंग्रोव्स तो आपको पता है कि सिर्फ साहिल पे उगाए जाते हैं या उगते हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो फेडरल गवर्नमेंट का एक विज़न है ये बिलियन ट्री का, और या जो क्लाइमेट चेंज के जो एक फिनोमेना चल रहा है दुनिया में उसको काउंटर करने का, तो ये पिछले 3 साल में एक तरह से एक प्रायोरिटी बन गई है। चाहे वो एक किसी जैसे फॉरेस्ट और उस डिपार्टमेंट के बहुत सारे इलाके हमने प्रोटेक्टेड एरियाज डिक्लेयर किए हैं, बहुत सारे इलाके हमने प्रिजर्व किए हुए हैं इसी पिछले 3 साल में। तो ये एक ड्राइव है और हमने अच्छा है लेट हमने रियलाइज़ किया, लेकिन फिर भी मैं इसको टाइमली कहूँगा, क्योंकि दुनिया में इसके बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जो एक तरह से डिज़ास्टर अभी महसूस किए जा रहे हैं। आपको पता है कि दुनिया में कोई 100 स्पॉट्स पे मुख्तलिफ जंगलों में आग लगी हुई है और उसका फिर ये है कि मुख्तलिफ स्टडीज़ है, उसमें एक जर्मन वॉच की एक स्टडी है कि पाकिस्तान जो है वो 5वां मुल्क होगा जो इस क्लाइमेट चेंज से, इस फिनोमेना से सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा। और फिर चूँकि हमारे लोगों की जो लाइवलीहुड है, जो सस्टेनेंस है, वो छोटे मोटे एग्रीकल्चर पे है या लाइव स्टॉक पे है, और छोटे मोटे जो स्प्रिंग्स हैं, चश्मे हैं, जो वाटर सोर्सेज हैं, वो उनके साथ लिंक्ड है। तो ये जो एक तरह से आप इस साल देख रहे हैं कि एक ड्राउट लाइक सिचुएशन तकरीबन स्टार्ट हो गया, और इसका हम पे वैसे बलूचिस्तान का फिर ख़ास तौर पर अगर हम बात करें बलूचिस्तान पे, इसके बहुत ज़्यादा मौज़ी असरात हम देख सकेंगे। तो ये है बहुत अच्छा। हमारे यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब इसमें बड़े सेंसिटिव है
اور بلکہ ہمیں ایک ٹاسک بھی دیا ہے اسی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. اس میں 3 4 5 ڈپارٹمنٹس ہے، جیسے لائف اسٹاک ہے، ایگریکلچر ہے، اریگیشن ہے، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ہے، P&D ہے. اور ہم اس پہ اس پورے فنامنا کو اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں، اور کہ ہم ابھی کہاں پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں اور اس کے آگے پھر ہم کیا فورکاسٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح سے پھر ہم ایک طرح سے رسپانس کی امیڈیٹلی کیا کر سکتے ہیں، میڈیم ٹرم میں کیا کر سکتے ہیں اور لانگ ٹرم میں کیا کر سکتے ہیں. تو اس کا ایک بنیادی ایک کمپوننٹ جو ہے وہ یہی درخت لگانا ہے، تاکہ جو آپ کے ایمیشنز ہیں اس کو تھوڑا سا کمپنسیٹ کریں، اور پھر جو ہیومیڈیٹی ہے اس کو اٹریکٹ کریں. جو ہمارے اپ لینڈز ہیں جو بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، ان پہ بارش کا ایک ذریعہ ہم بنا سکیں. تو ہیں بڑے ویسے بڑے پازیٹیو ہیں ہمارے جو پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ. تو اس پہ انشاءاللہ ایک پالیسی ڈاکومنٹ ابھی ہم گورنمنٹ کو دیں گے. اس میں ایک تو ہم نے خود اپنی انٹرنل اچھی خاصی ورکنگ کی ہے. اس کے علاوہ پھر ہم ایک نیشنل کانفرنس بھی کروا رہے ہیں، جس میں ٹاپ آف دا ایجنڈا ابھی جب آپ درخت بھی اگائیں گے تو اس کے لیے بلوچستان جیسے کوئٹہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ واٹر سٹریسڈ ہے. تو اس میں سب سے پہلا جو ایک آپ کا پری ریکوزٹ ہوگا وہ پانی کی اویلیبلٹی ہے. تو اس میں ٹاپ آف دا ایجنڈا ہمارا پانی ہے، اور پھر اس کے باقی کے پلانٹیشن ہے، اور باقی جو جتنے ایمیشنز ہیں یا جتنے ہمارے جو ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھی ہم لنک اپ کر رہے ہیں انوائرمنٹل امپیکٹ سے. جی صبور صاحب، یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے، اور وزیر اعظم صاحب اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا صوبائی جو گورنمنٹ ہے وہ اس حوالے سے خصوصی دلچسپی لے رہی ہے پلانٹیشن ڈرائیو کے حوالے سے، تاکہ انوائرمنٹ کی جو پروٹیکشن ہے اس کے حوالے سے کنکریٹ سٹیپس جو ہیں وہ اٹھائے جائیں. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا. جیسا کہ صبور صاحب نے ذکر کیا کہ جو ہمارا جو کوسٹل بیلٹ ہے وہاں جو مینگروز جو فارسٹ ہے اس کی بڑی افادیت ہے، بلکہ دنیا بھر میں جہاں بھی کوسٹل ایریاز ہیں وہاں پہ مینگروز فارسٹ جو ہیں وہ ایک پیوریفائر کے طور پہ ان کا ایک بڑا اچھا رول ہے. اور گورنمنٹ آف بلوچستان اور فیڈرل گورنمنٹ نے اس حوالے سے جو حال ہی میں سٹیپس اٹھائے وہ بہت زیادہ لاڈیبل ہیں، اس کی تعریف کی جانی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں وزیر اعظم نے پچھلے چند دنوں میں لاہور میں جو اربن فارسٹ کے حوالے سے 1,65,000 کے لگ بھگ پودے جو ہیں وہ لگائے گئے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی جو گروتھ ہوگی وہ 10 گنا جو ہے وہ زیادہ ہوگی جو عام پودے جو اگائے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد بھاولپور میں پلانٹیشن کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے ایک خصوصی مہم جو تھی وہاں بھی اس کا آغاز کیا، اور ایک جو پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے بھی لوگوں کو ان کی افادیت سے آگاہ کیا. پھر بلوچستان آپ تشریف لائے اور یہاں پہ مینگروز فارسٹ کے حوالے سے اس کی جو افادیت ہے اس سے بھی لوگوں کو آگاہ کیا. تو اس حوالے سے بحیثیت ایک انوائرمنٹلسٹ، چونکہ آپ کا اپنا فیلڈ ہے، آپ ماشاءاللہ اس حوالے سے PhD ڈگری ہولڈر ہے، آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ رحمان صاحب، جو موقع دیا میں آپ کے پروگرام میں آیا. اور اس حوالے سے میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے گورنمنٹ آف بلوچستان میں خاص طور پہ جو محکمے ہیں، جتنے بھی لائن ڈپارٹمنٹس ہیں، تھوڑا سا وہ پہلے سائلوز میں کام کر رہے تھے کچھ عرصہ پہلے، اور اب تھوڑی سی روایت چینج ہو گئی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے، وہی طریقہ کار. میں یہ اس چیز پہ مجھے کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے لائن ڈپارٹمنٹس نے یہ محسوس کیا کہ اکیڈیمیا کے مشورے کے بغیر، ان کے ریسرچ کے بغیر، ان کے ٹیکنیکل انپوٹس یا بیک سٹاپنگ کے بغیر جو ایشوز اداروں کو پیش ہیں یا درپیش ہیں تو ان کا حل ہم مل جل کے نکالیں. اکیڈیمیا ریسرچ کرے گی، یونیورسٹیز میں لوگ بیٹھ کے تحقیق کریں گے اور جو مسائل اداروں کو پیش ہیں ان کو اس میں حل کرنے میں مدد دیں گے. ذاتی طور پر میرا جو تھوڑا بہت انوائرمنٹ کے حوالے سے میرا کام ہے اس کو میں نے ہر وقت شیئر کیا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ میرا ذاتی طور پہ چولی دامن کا ساتھ. اور جہاں تک یہ مہم ہے 10 بلین سونامی ٹریز والی، یہ اس گورنمنٹ کی ایک بہت بڑی انیشیٹو ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں
कि बज़ाहिर तो शायद मुझे और आपको इस चीज़ का इतना अंदाज़ा नहीं होता कि पूरे पाकिस्तान में कितने दरख्त लगे हैं, कितनी वेजिटेशन बढ़ी है, ग्रीनरी कहाँ तक गई है। इसके बाकायदा सेटेलाइट इमेजेस आए हैं और ये बड़ी इंकरेजिंग इसके रिजल्ट्स हैं कि पाकिस्तान में ओवरऑल इस प्रोजेक्ट के बाद वेजिटेशन में या ग्रीनरी में इजाफा हो रहा है। और इस प्रोजेक्ट को इंटरनेशनली भी इतना मेरा ख्याल है कि सराहा गया है कि वो उसके एक इंडिकेटर यह है कि इस साल जब 5 जून को पूरी दुनिया में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया तो उसमें पाकिस्तान को मेज़बानी हासिल थी। पाकिस्तान मेज़बान था इस साल। और जो आने वाले 10 साल पूरी दुनिया में यूएन का एक थीम है जिसे 1 decade फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन कहते हैं, तो उस हवाले से इस प्रोजेक्ट की बहुत बड़ी अहमियत है। जहाँ तक आपने अभी बात की कि मैंग्रोव फॉरेस्ट के हवाले से वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ लाए थे, मैंग्रोव फॉरेस्ट की अहमियत और समंदर या साहिली पट्टी जो बलूचिस्तान की इस वक्त 730 किलोमीटर है, ये एक बहुत बड़ी रिसोर्स है हमारे लिए। और इसमें अगर मैं ये कहूँ, चूँकि हमारा गवादर का पोर्ट भी यहीं पे है, और जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं वो आप ये समझें कि एक तरह से प्रोटेक्टेड बेल्ट है। अगर कभी खुदा न खास्ता इस इलाके में कभी सुनामी आता है तो मैंग्रोव की बहुत सारी अहमियत या फवायद के साथ साथ ये एक बहुत बड़ी अहमियत होगी कि वो उस हमारे पोर्ट को बचाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। और ओवरऑल फॉरेस्ट का जो इम्पोर्टेंस है वो मैं हर जगह कहता हूँ, आज फिर दोहराऊंगा कि जंगल की लकड़ी की अहमियत किसी भी इंसान की ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा है कि पैदाइश के वक्त उसके फ़ौरन बाद वो बच्चे के पिंगोड़ी से लेके जो लकड़ी का बना होता है और मरने के बाद जो जनाजे की चरपाई होती है वो भी लकड़ी से बनी होती है। तो इसकी अहमियत से तो किसी को कोई इनकार नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं आता हूँ अभी शहजादा साहब की तरफ। शहजादा साहब, जैसा कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हमारा इस हवाले से हमारे एक सक्सेसफुल एक्सपीरियंस है कि 2013 से लेकर 2018 तक केपीके में हमने 1 बिलियन जो एक ट्रीज थे, प्लांटेशन थी, वो की। और नेक्स्ट जो 5 ईयर्स है, अभी हमारा इरादा है अक्रॉस द कंट्री कि हम 10 बिलियन 10 अरब के लगभग पौधे जो हैं सारे मुल्क में लगाएं। तो ये जो केपीके का उनका एक्सपीरियंस है, कामयाब एक तजुर्बा है, उसको सामने रखते हुए आप इस मुहिम के हवाले से क्या कहेंगे? देखें, अगर आप उसको देखें, केपीके में फिर भी जंगलात हैं। यहाँ तो डिफॉरेस्टेशन जिस तरह शुरू हुआ है, मुझे लकड़ी 2 डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट में होगी, डॉक्टर साहब बैठे हैं या सबूर खान काकड़ साहब बैठे हैं, मुमकिन है कि उधर, लेकिन 2 डिस्ट्रिक्ट में मैंने देखा जो उधर भी तकरीबन तबाही हो रही है। ये आपका सिब्बी के जो लेडी वाला बेल्ट है, इधर आप जाएं वो ट्रैक्टर लकड़ियां लाते हैं और उसी तरह जलाते हैं। एक आपका लसबेला में आप देखते हैं कि रोड के किनारे तक आपके, बाकी मुझे कोई बता दें कि रोड के किनारे आपको जो है लकड़ियां ही नहीं, सब दरख्तों को वो काट कूट के फेंक देते हैं। सारा कुछ डिफॉरेस्टेशन जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान में जितनी ज़रूरत बलूचिस्तान को है दरख्त की, मेरे ख्याल में शायद होगी तमाम उसमें। आज सिंध में भी आप समझते हैं कि जंगलात हैं, नाम लेते हैं कि जंगलात का है। पंजाब में भी किसी बेल्ट में आपको जंगलात का है। केपीके में तो खैर है भी, वो लगा होता है टिम्बर माफिया और उसके खिलाफ और सारा चल रहा होता है। हिंदुस्तान में तो आप देखते हैं कि कोई नहीं, आपके ये इस पे मुर्दार पर, आपके जरगून पे, चिल्तन में कभी यहाँ पर वो दरख्त लगे होते थे। अभी सब्जा, बारिश अगर होता है तो सब्जा आपको नजर आता है, अदरवाइज कोई नहीं। ऐसा समझा जाता है कि जैसे दरख्त को काटना ऐन सवाब है उनका, दरख्त लगाना इन सवाब नहीं है। और ये मेरे ख्याल में गवर्नमेंट भी, और देखें और जंगलात के हम देखें, हमें बहुत एक दोस्त भी, वो हमारे दोस्त ही उधर बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, कोई मुझे रोल नज़र नहीं आता जंगलात का। या बस वो सिर्फ ये है कि ट्रीज आए और उन्होंने बांट दिए और उसके बाद फिर आगे उसका कोई नहीं। लेकिन ट्री लगाना जो है, ट्री लगाना बड़ा आसान है, उसकी जो परवरिश है, जो अभी सबूर काकड़ साहब ने बताया कि असल मसला पानी देने का है। अभी वो एक एनजीओ तरक्की फाउंडेशन आई है, मैं समझता हूं कि बहुत से एनजीओ को आना चाहिए, एक को नहीं, सबको आना चाहिए। ये सिर्फ जंगलात का, सिर्फ और सिर्फ जंगलात का रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, गवर्नमेंट की सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, असल बात कम्युनिटी की है। कम्युनिटी जो है वो सरकार से दरख्त ले जाए और उस तरह हिफाजत करे जिस तरह अपने बच्चे की हिफाजत करते हैं। तो फिर आप देखें कि हर घर के बाहर भी दरख्त होगा, हर घर के अंदर भी दरख्त होगा।
یہ انوائرمنٹل ایشوز جو ہم فیس کر رہے ہیں، اور ہم ڈرائی ایک موسم ہمارا ہے بالکل، وہ خشک اور مٹی اور ایک وہ موسم آتا ہے آپ نے، یہ کبھی نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اس پر توجہ دے، اور یہ بڑا اچھا پروگرام انہوں نے شروع کیا ترقی فاؤنڈیشن والے. مینگروو میں بھی میرے خیال میں یہ جا رہے ہیں، انہوں نے بند خوش دل خان میں بھی کافی ٹریز لگائی ہیں، اور کوئٹہ میں ٹریز لگائی ہیں. بچوں کو ہائر کیے ہوئے کہ آپ ایک ڈبہ پانی اس کو دیں گے 4 دن بعد 5 دن بعد، تو وہ جو بچہ اس کو پانی دے گا تو کسی حد تک. اور دوسری پھر میڈیا کو بھی اویئرنیس کریٹ کرنا چاہیے، سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، کہ ایک درخت کو توڑنے کی بجائے ہم اس کی حفاظت کریں. اگر یہ جذبہ ہوتا ہے، میں کہتا ہوں 50% لوگوں میں بھی، 100% پہ بھی نہیں ہو، یہ 50% میں بھی ہو، تو پھر آپ دیکھیں کہ چیزیں کہاں سے کہاں تک جاتی ہیں. ابھی تک تو ہم اس نیز تک نہیں پہنچے ہیں. ہمارا جو فارمر ہے اس کو ابھی تک یہ نہیں پتا، وہ کہتا ہے بس گندم جو میرے دادا اور پردادا اگاتا تھا بس وہ والا ہے، وہی گندم ہے، وہی بیج ہونا چاہیے، کتنا اس کو جو ہے وہ میں نے اس کو وہ کھاد ڈالنا ہے، بس وہ کالا والا ہے، وہ سفید والا لگانا ہے، اس کو آگے کچھ نہیں پتا. اگر وہ نالج کے ساتھ آتا ہے تو نالج کے ساتھ آپ کے پہاڑ جو ہیں وہ بھی سرسبز ہوں گے، آپ کے فٹ ہلز جو ہیں وہ بھی سرسبز ہوں گے. آپ پانی جو ہے سب سے بڑا آپ دیکھیں کہ اگر درخت ہم لگاتے ہیں تو پانی کا بہاؤ اس طرح نہیں آئے گا کہ فلڈنگ کی صورت میں. پھر مٹی کا کٹاؤ، مٹی کا جو کٹاؤ ہوتا ہے یہ اس علاقے کے لیے کتنا نقصان ہے. جس جگہ علاقے میں مٹی کی ضرورت نہیں ہوتی مٹی بہال کے ادھر سے لے جاتا ہے، وہ ادھر جاتا ہے، اور اس کے بعد زمین کا کٹاؤ اور تیز لوگوں کے لیے خطرہ. تو یہ تمام چیزوں کا جب آپ اس بیلنس نیچر کو آپ ڈس بیلنس کرتے ہیں تو نیچر اپنا، یہ ایک کہاوت ہے نا کہ نیچر پھر اپنا بدلہ لیتی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نیچر کو ہم نے ڈسٹرب جان بوجھ کے کیا، بلکہ تباہ کیا. ڈسٹرب بھی نہیں کیا بلکہ تباہ کیا، اور کر رہے ہیں. اگر نیچر کو ہم اس کے ساتھ وہ رکھتے رہیں تو اسی طرح کیوں ایسا ہمارے اس میں بہت چھوٹی مثال دے رہا ہوں ایک شعور کی، کیوں ایسا ہے کہ اینیمل سے ہمارے کوئی ہم نہ اس طرف وہ کرتے ہیں کہ بچے کو آپ دیکھتے ہیں کہ گلی کوچوں میں کتے کو دیکھتا ہے، پہلا اس کا جو ریئیکشن ہوتا ہے پتھر کی طرف جاتا ہے کہ اس کو، وہ حالانکہ کتا کچھ نہیں بول رہا ہوگا لیکن اس کا وہ جاتا ہے. تو درخت اس طرح اینیملز، یہ پرندے، یہ اسی وقت اس وقت وہ ہوں گے وافر بغداد کہ وہ ختم نہیں ہو رہے ہیں. ابھی تو آپ بلوچستان میں دیکھیں اس طرح. اسی طرح مارخور کوئی نظر آتا ہے کہیں کسی نے پریزرو کیا آپ کو کہیں نظر نہیں آتا، ورنہ جو ہے تباہی کی طرف ہو گیا. یعنی یہ ایک شکاری کے لیے عجیب بات ہے کہ آپ کلاشنکوف میں جا کے اس پر جو ہے اس کا جو ریور جو نکلتا ہے کہیں پر اس کے اس خاص اس جگہ میں جاتے ہیں، پھر آپ ادھر برسٹ مارنے شروع کرتے ہیں. مطلب ایک اس کو بھی کنٹرول ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح جب زندگی، درخت، پانی اور اس کے بعد پھر پرندے، پھر جانور، یہ ایک زندگی کا مزہ بھی ہے، اور اس کو میرے خیال میں ہم سب کو رول پلے کرنا ہے، سب اپنی اپنی جگہ، میڈیا، سرکاری افسر، گورنمنٹ، لوگ، کمیونٹی، این جی اوز، سب مل کے کام کریں. اور یہ کولیکٹیو ریسپانسبلٹی ہماری. بالکل شہزادہ صاحب. صبور صاحب آپ کی طرف دوبارہ میں آؤں گا، چونکہ جیسے کہ ذوالفقار صاحب نے بھی اس حوالے سے روشنی ڈالی، ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا، اور آپ نے اپنی پہلی گفتگو میں بھی اس حوالے سے ذکر کیا، بلوچستان میں جو ماحولیاتی آلودگی ہے اس کی شدت جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ ایک تو یہاں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں، اور جو درخت ہیں کچھ تھے وہ بھی کاٹے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے کوئی ایسے کانکریٹ سٹیپس یا جو کوئی ویزیبل سٹیپس ہیں وہ ہمارے سامنے نظر نہیں آ رہے. اب اس کے علاوہ مثلاً ایک تو سوائل پولوشن ہے، واٹر پولوشن ہے، ایئر پولوشن ہے، یہ ساری قسم کی جو آلودگیاں جو ہیں یہ ہمارے یہاں باقی صوبوں سے میرے خیال میں اس کی شدت تھوڑی سی زیادہ ہے. سوائے یہ ہے کہ جو ایئر پولوشن ہے، چونکہ باقی صوبوں میں انڈسٹریلائزیشن زیادہ ہے، آبادی بھی زیادہ ہے، وہاں پہ ایئر پولوشن زیادہ ہوگی، لیکن یہاں پہ پانی کی کمی کا بہت سیریس مسئلہ ہے. اور جو واٹر ریسائکلنگ پلانٹس کے حوالے سے آپ کے ڈپارٹمنٹ نے کام بھی کیا. تو یہ جو پولوشن کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے آپ کے ڈپارٹمنٹ نے جو اقدامات اٹھائے ہوئے ہیں اس پہ آپ اگر ہمارے دیکھنے والوں کو تھوڑا سا بریف کر دیں. جی عطا رحمان صاحب، اس میں اگر پولوشن ویسے جس طرح کے انڈیکیٹرز، پیرامیٹرز جو رکھے گئے ایئر کوالٹی کے، اس میں ہم اتنے زیادہ خراب نہیں ہے. ویسے ایون دنیا سے بھی اگر آپ کمپیئر کر لیں
تو اتنے زیادہ ہم خراب نہیں ہے، اور نہ اس میں اتنی ہماری زیادہ کنٹریبیوشن ہے، ہماری کنٹریبیوشن بھی بہت کم ہے. جن کی کنٹریبیوشن ہے وہ کلائمیٹ میں کو کنٹرول کرنے میں، اس کے جو اثرات ہیں اس کو کم کرنے میں، وہ ایک طرح سے وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے جو انڈسٹریلائزڈ کنٹریز ہے. اب بلوچستان میں یہ چونکہ ابھی یہ انڈسٹری، اور جیسے آپ ہمارا ایک ہی علاقہ ہے ہب کا اور کراچی کے قریب، یا کوسٹل بیلٹ پہ ابھی بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اور ایکسپینشن بھی ہو رہی ہے، تو اس پہ ہم ابھی تک بچے ہوئے ہیں. لیکن جو بچا ہوا ہے اس کو ہم جو پچھلے لیسنز ہیں یا دنیا کے لیسنز ہیں یا ہمارے نیشنل جو لیسنز ہیں پچھلے، جیسے پنجاب میں لاہور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اسموگ آیا تھا اس کی وجہ سے دی موسٹ پولوٹیڈ سٹی آف دا ورلڈ ایک وقت، یہ اکتوبر نومبر میں. تو اس میں ہمیں ابھی اس سے لیسنز لینے چاہیے، اور ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے، جو کہ ابھی ہمارے بلوچستان کی اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی نہیں ہے، تو جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کو ہمیں ریگولیٹ کرنا چاہیے، اور خاص طور پر ہمارے کوسٹ پہ. اور اس پہ ہم بھی، ہماری ویسے پروونشل گورنمنٹ بھی بڑی سینسٹیو ہے کہ ایک پورے کوسٹ کے لیے، یہ جو 730 کلومیٹر کوسٹ ہے ہمارے پاس، اس کے لیے ایک انوائرمنٹل پلان ایک الگ سے ہم، ایک تو کوسٹل ڈیولپمنٹ پلان ہے وہ بھی انوائرمنٹلی سیف ہے، چونکہ ہمارا بھی اس میں انپٹ ہے، اور جو ہمارے لاز ہیں وہ اس کو کمپلائی وتھ کر کے وہ پلان بنایا جا رہا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی ہم اپنا کوسٹل ڈیولپمنٹ انوائرمنٹل پلان بھی بنا رہے ہیں اس کا. تو ہمارے ایمیشنز اتنے نہیں ہیں، لیکن جو ہیں، جیسے آپ ڈسٹ کی بات کر رہے ہیں، اب ڈسٹ اتنا، جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، کاربن مونو آکسائڈ ہے، نائٹروجن آکسائڈ ہے، یا سلفر ڈائی آکسائڈ ہے، جو انڈیکیٹرز ہے جس کے تحت جو ایئر کوالٹی جو ہے مانیٹر ہوتی ہے، تو وہ ہمارے اتنے زیادہ خراب نہیں ہے. لیکن پھر بھی اس کے علاوہ کچھ ایسے ایکٹیویٹیز ہیں ہماری، جیسے ہب میں یہ اسٹیل ملز اور کیمیکل کے فیکٹریز ہیں. اب اسٹیل مل پچھلی دفعہ جب میں انوائرمنٹ میں آیا تھا، اس میں ہم نے سوائے ایک دو کے علاوہ ہم نے سارے سیل کر دیے تھے، اور اسی پہ کہ اس کے ایمیشنز بہت زیادہ ہو رہے تھے. تو وہ ابھی انہوں نے وہ اسکربرز اس میں لگا دیے ہیں، تو وہ جو ایمیشنز ہے وہ کافی حد تک کنٹرول ہو گئے. اور اسی طرح جیسے ہمارے بریک کلنز ہیں، یہ جو بٹے ہیں، ان کے بھی کافی ایمیشنز ہے. اب ان کو ہم نے شفٹ کروانا شروع کیا ہے. ابھی کوئی 15 دن پہلے میں خود ایک بٹے پہ گیا تھا جو کہ ابھی شفٹ ہو گیا ہے. ابھی ہمارے کوئی 40-45 ابھی اسی مہینے یا 1.5 مہینے میں وہ کنورٹ ہو جائیں گے. تو اس سے ہمارے کوئی 70-75% تک جو ایمیشنز ہیں وہ کنٹرول ہو جائیں گے، بلکہ انرجی ایفیشنسی بھی آ جائے گی، اور جو اینٹ کی کوالٹی ہے وہ بھی آ جائے گی. اور ساتھ ساتھ جیسے آپ کے کرش پلانٹس ہیں کچھ علاقوں میں، جیسے آپ کے کچھ اربن علاقے ہیں، یہ لسپیلا سائٹ پہ بھی ہے، یہاں پہ کوئٹہ میں زیادہ ہے، اور کچھ اس طرف بھی ہمارے نارتھ کی طرف. تو وہ کوئٹہ میں ابھی ہم تمام جو کرش پلانٹس ہیں ان کو ری لوکیٹ کر رہے ہیں، اس کو سیف ڈسٹنس پہ لے جا رہے ہیں، تاکہ جو ڈسٹ ابھی ہمارا آ رہا ہے، اور پھر یہ جو ہمارا سراؤنڈنگ ہے، ایک نیچرل بڑا خوبصورت سراؤنڈنگ ہے کوئٹہ کا، جس میں یہ 3 پہاڑ تکتو، آپ کا چلتن اور مردار جو ہے، تو یہ ہمارے ایک فلٹر کا بھی کام کرتے ہیں، اور یہ ہوا کے ڈائریکشنز کو بھی کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ بھی ہم ان کو محفوظ بنانے کے لیے ان پہاڑوں کو، ہم ان کرش پلانٹس کو ایک سیف ڈسٹنس پہ لے جا رہے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی جیسے ری سائیکلنگ ہمارا ایک ہے، تقریباً اس سال ہمارے کوئی 4 ٹاؤنز کے لیے، اس میں کوئٹہ بھی شامل ہے، اس میں ہم سالڈ ویسٹ اور جو لیکوڈ ویسٹ ہے، چونکہ یہاں پہ جیسے آغا صاحب بات کر رہے تھے، پانی بڑا پریشیس ہے، یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. جیسے آپ بلوچستان میں کوئی ٹماٹر اگا کے یا شلغم اگا کے اس پانی سے، جو بہت زیادہ ایک سکارس ریسورس ہے،
वो आप टमाटर उगा के उसको आप पंजाब में बेचते हैं, ये बहुत बड़ा एक काइंड ऑफ वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, वेस्टेज, बिग वेस्टेज। तो ये हमें कमर्शियल फॉरेस्ट्री जब इस तरह के चीपर उस पे जो प्रोडक्ट्स पे खर्च किया जाता है, उसमें अभी हमारा एक इसी बिलियन ट्री में भी एक कंपोनेंट है कि कमर्शियल फॉरेस्ट्री करवाएं। और कमर्शियल फॉरेस्ट्री से लोगों के, जैसे केपी में भी ये बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है कि वहाँ पे जितने भी छोटे छोटे प्लॉट्स है, ख़ास तौर पर अर्बन सेंटर्स में, वो कुछ जो अदर रिसोर्सेज है पानी के, और कुछ ये जो आपके ड्रेन्स है, आपके जो सेवरेज वाटर है, उसको थोड़ा सा ट्रीट करके रिसाइकल करके उससे कमर्शियल फॉरेस्ट्री करवाई जा रही है। तो ये भी बड़ा एक बरल दरख्त, चूँकि हमारे पास वैसे कवरेज पहले से भी कम था, लेकिन जो कवरेज है, वैसे मैं एक थोड़ा सा जैसे आगा साहब कह रहे थे कि लोग बड़े अभी अवेयर हो गए, बड़े सेंसिटिव हो गए। आप किसी भी इलाके में, जैसे अरबोई में मैं यहाँ पे पीपीएल का एक प्रोजेक्ट चल रहा था, लोग बड़े सेंसिटिव है इस बारे में। मुझे वीडियोस भेजते रहे कि भाई यहाँ पे दरख्त कट रहा है, एक दरख्त कट रहा है, या लोग कोई इरादा कर रहे हैं कि इसको काटना है। अब ज़ियारत में कुछ इलाकों में आप जाएं, वहाँ पे आप दरख्त, चाहे फॉरेस्ट गार्ड है या नहीं है नेग्लिजेंसीज हैं हमारे, वैसे अदरवाइज गवर्नेंस के बड़े इश्यूज हैं, लेकिन आपके वो जो लोकल लोग हैं वो अभी इसकी अहमियत को समझ गए, सेंसिटाइज तो वो अभी आपको दरख्त तोड़ने नहीं देंगे। कुछ हमारे इस तरह के पॉकेट्स इवन वाइल्ड लाइफ में, और यही जो जैसे जोब के इलाके में, ये वाड के इलाके में, दुरेजी के इलाके में, आपका ये तोर गर है, कुछ इस तरह के एग्जांपल्स हैं हमारे, ये विक्ट्रीज है हमारी। और ये पहले कोई आप 20-25 साल पहले ये नहीं थे लोग, अभी चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि बलूचिस्तान में ये एरिड है, या हमारा जो जितना भी आपका क्लाइमेट है, ये एरिड है या सेमी एरिड कुछ इलाके हमारे। तो यहाँ पे फॉरेस्ट्री पे, फॉरेस्टेशन पे, और वो भी ख़ास तौर पर ये जो आपके एग्जॉटिक जो स्पीशीज़ है या इम्पोर्टेड स्पीशीज़ है, उस पे हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। बल्कि जितने भी हमारे ये फॉरेस्ट की डिपार्टमेंट की जितनी प्लांटेशन है, वो एक तरह से इसलिए भी वो नाकाम होते हैं कि एक तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेड प्लांट्स वो लगा रहे हैं, और फिर ऐसे प्लांट्स लगा रहे हैं जिसको अदरवाइज पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। जैसे एक वक्त में यूकलिप्टस बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया गया। तो अगर हम इंडिजिनस जो आपके पास जो भी फ्लोरा है, जो उसको आप प्रोटेक्ट करें, जैसे ये आपका चलतन है, अब इसमें तो हमने कोई दरख्त नहीं लगाया, लेकिन हमने इसको प्रोटेक्ट किया। अब ये माशाल्लाह बड़ा रिच है, इसका जो फ्लोरा है बड़ा रिच है। और इसी तरह जो मुर्दार है, बाकी जो आपके बलूचिस्तान के जो पहाड़ हैं, उसमें हमें बहुत ज़्यादा इंडिजिनस स्पीशीज़ पे जाना चाहिए, वो इंडिजिनस तरीके से। और जो लगे हुए हैं या जो बचे हुए हैं, जैसे डॉक्टर ज़हूर साहब ने बात की है कि ये अभी हमारा जो डिकेड है 2021 से 2030 तक, ये पूरी दुनिया इकोसिस्टम रिस्टोरेशन और प्रोटेक्शन पे काम करेगी। तो जितना आपके पास इकोसिस्टम बचा हुआ है उसको प्रोटेक्ट करें, और जो ख़राब हुआ है, चाहे वो कोस्ट है, चाहे वो ब्लू में है, ग्रे में है या ग्रीन में, पानी है या ज़मीन है या फिर आपके जो वेजिटेशन है, उसको आप कोशिश करें कि या तो प्रोटेक्ट करें, या जो थोड़ा सा डिप्लीट हो गया, जो थोड़ा सा ख़राब हो गया, उसको आप रिस्टोर करें। जी निसबूर साहब, बिल्कुल। और असल सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी यही है कि आप प्लांटेशन पे फोकस करें। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। जैसे कि सबूर साहब ने जिक्र किया जो स्टेप्स गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए, और बलूचिस्तान में जैसे कि जिक्र किया गया कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इतनी क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है, और उसके कुछ फैक्टर्स हैं, आबादी भी यहाँ कम है और स्कैर्स पॉपुलेशन है, एरिया ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि हम बेगम हो जाएं बिल्कुल और इस तरफ हम केयर ही ना करें। तो गवर्नमेंट ने बड़े इस हवाले से स्टेप्स भी उठाए हैं जिसका जिक्र सबूर साहब ने किया। तो बीइंग एनवायरमेंटलिस्ट, आप गवर्नमेंट को क्या मशवरा देंगे, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को, कि इस हवाले से मजीद क्या इक़दामात उठाने की ज़रूरत है? असल में
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے یہاں اتنی انڈسٹریز نہیں ہیں, ہمارے یہاں پاپولیشن کم ہے, آبادی کم ہے, اور الٹیمیٹلی اس کا اثر یہ ہے کہ ہماری ایئر پولوشن, واٹر پولوشن یا پانی کا یا ہوا میں آلودگی کی مقدار دوسرے علاقوں کے مقابلے میں کم ہے جہاں آبادی زیادہ ہے پاکستان کے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ بلوچستان کے اندر جو ہمارے ایکو سسٹمز ہیں, یعنی ایسے مختلف ایریاز جہاں ایک مخصوص جنگل یا پودے اگتے ہیں, ان کا موسم مخصوص ہوتا ہے, دوسرے علاقوں سے مختلف ہوتی ہے, تو اسے ہم ایک الگ سے ایکو سسٹم کی باؤنڈری میں لے آتے ہیں. تو وہ 8 ہے بلوچستان کے. ان 8 میں سے 5 اس وقت بھی اگر میں یہ کہوں کہ انڈینجرڈ ہیں تو غلط نہیں ہوگا. مختلف وجوہات ہیں. اب اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ افریقہ کے سہارا ڈیزرٹ سے جو ہوا کے ذریعے جو سوائل پارٹیکل یا ذرات مٹی کے یہ اڑ کے جاتے ہیں, تو یہ ایمیزون جنگل کے اندر نیوٹرینٹس کو بڑھانے کے لیے, ایمیزون جو برازیل میں, وہاں کے جنگل جسے لنگز آف دا ورلڈ کہا جاتا ہے پوری دنیا کا, تو اس کے لیے یہ وہاں پہنچ کے اس کو فائدہ مند اس کے لیے ہے. لیکن جب یہی ڈسٹ اس کا رخ اس طرف ہوتا ہے ایران سے, کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کوئٹہ میں ہمارے پاس آپ کہنے کہ مٹی کا طوفان آ گیا, ہم نے بہت دفعہ ایکسپیرینس کیا ہے, بہت زیادہ ڈسٹ ہوتی ہے. تو یہ مختلف علاقوں سے چونکہ ویجیٹیشن کم ہوگی, یہ درخت کٹ گئے ہیں جیسے شہزادہ صاحب نے کہا, ڈیفارسٹیشن, تو ایک ایسے ہیں کہ مطلب درخت کا ذکر آتے ہی یہ ہماری ایک مینٹلٹی شاید عوام کی بن گئی ہے کہ ہرن آپ کو نظر آئے تو آپ کے ذہن میں شکار آتا ہے, درخت نظر آئے تو درخت کی کٹائی نظر آتی ہے. تو ویجیٹیشن اتنی کم ہو گئی کہ یہ ڈسٹ ایئر میں بہت زیادہ آ رہی ہے. اور بعض اوقات یہ بھی میں کہوں گا کہ کوئٹہ شہر میں جو وہ ہم پرٹیکولیٹ میٹر جو چھوٹے ذرات ہوتے ہیں 2.5 میں, اس میں ہم ایسا بھی ٹائم آیا کہ کوئٹہ شہر دنیا میں دوسرے نمبر پہ ایئر پولوشن میں زیادہ آیا ہے. تو یہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتا ہے. سیکنڈلی اگر آپ دیکھیں کوئٹہ کی آبادی جتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے, اتنی ہی تیزی سے ہر گھر میں آپ کو 1 یا 2 یا میکسیمم 3-4 گاڑیاں ضرور نظر آئیں گی. اور ان گاڑیوں کے رش کی وجہ سے جو ایئر کے اندر پولوشن آ رہی ہے, میں نے ایک ڈیٹا شیئر کیا تھا گورنمنٹ کے ساتھ, خاص طور پہ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. یہ بالکل ایک واضح طور پہ اس میں کمی آئی ہے جب کووڈ میں مکمل لاک ڈاؤن تھا, اور یہ ڈیٹا ہمیں بلوچستان سے نہیں ملا, پاکستان سے نہیں ملا. یہ ڈیٹا ہمیں ایک انٹرنیشنل ویب سائٹ ہے جو سیٹلائٹ کے ذریعے مختلف علاقوں کا لیتے ہیں. تو کوئٹہ کے وہ امیجز میں نے وہ ڈیٹا وہاں سے لے کے, جسے ایئر کوالٹی انڈیکس کہتے ہیں, وہ لے کے دیکھا تو جو 1 مہینہ 2020 میں اپریل کے مہینے میں مکمل لاک ڈاؤن تھا, اس میں اور مئی کے مہینے میں کوئٹہ شہر میں بہت زیادہ فرق ہے ایئر پولوشن کا. پھر وہی ریکمنڈیشنز فائنڈنگز میں نے شیئر کی, اور پھر یہ اچھی بات ہے سر, مجھے سیکرٹری صاحب مجھے سیکنڈ کریں گے کہ PSDP سے انہوں نے منظور کروایا ایئر کوالٹی مانیٹرنگ سسٹمز باقاعدہ. اب وہ موبائل ایئر کوالٹی مانیٹرنگ سسٹمز بلوچستان کے لیے 6 یا 7 شاید آ گئے, 10 آ گئے. تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ کوئٹہ یا بلوچستان کے کس ایریا میں اس وقت ایئر پولوشن بڑھ رہی ہے, اور اس کو پھر فوراً کم کرنے کے لیے ہم کیسے اقدامات اٹھا سکتے ہیں. ٹیکنیکلی یہ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. جہاں تک لوگوں کے اندر شعور کی بات ہے, دیکھیں ہمارے ہاں چونکہ غربت کا تناسب دوسرے علاقوں کے مقابلے میں زیادہ ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیہاتوں میں رہنے والے یا جنگل کے قریب رہنے والے جو ہمارے لوگ ہیں, کمیونٹیز ہیں, ان کا گزر بسر لائیولیہوڈ سارا اسی جنگل کے اوپر ہے. تو حکومت جب تک ان کو کوئی نعم البدل نہیں دے گی, الٹرنیٹیو نہیں دے گی, تو وہ ان کا انحصار اس پہ رہے گا. یا تو یہ ہو کہ جو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو جونیپر فارسٹ ہے زیارت کا, اس کی اہمیت انٹرنیشنلی فارسٹ کے حوالے سے بہت زیادہ ہے. دنیا کا سب سے شاید اولڈ اور سلو گروئنگ فارسٹ ہے. اب یہ اہمیت ایک عام آدمی کی سمجھ میں کبھی بھی نہیں آئے گی جب اس کا بچہ -14